رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق۔ ہے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قوم کی جو مجموعی صورتحال ہے بڑی عجیب ہے۔ قوم اس بات پر تو فخر محسوس کر رہی ہے کہ اسمبلی کے اندر ہمارے جو لیڈر گئے ہیں انہوں نے دوسرے کو جوتا دکھایا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہمارے جو منتخب کردہ MNA صاحب گئے ہیں یا MPA گئے ہیں انہوں نے دوسرے کو جو ہے وہ پھول دکھایا ہے، کسی نے دوسرے کو لوٹا دکھایا ہے، کسی نے کسی پر جوتا اچھالا ہے، کسی نے کسی پر کچھ اچھالا ہے اور کسی نے کس پر کچھ اچھالا ہے۔ یہ قوم بالکل بھول گئی ہے کہ ان کو کس مقصد کے لیے ہم نے منتخب کیا اور منتخب کرنے کے بعد ہم نے ان کو اسمبلی کے اندر بھیجا تھا۔ یہ قوم بڑی بے چین ہو جاتی ہے اور بڑی جذباتی ہو جاتی ہے جب کسی عورت کو عربی کیلی گرافی پر اس بنیاد پر پکڑ لیا جاتا ہے کہیں یہ قرآنی آیات والا لباس تو نہیں پہنا ہوا، اور بڑی جذباتی اس وقت ہوتی ہے جب تحقیق ہونے کے بعد اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ اس قوم کی غیرت اس وقت نہیں جاگتی جب KP کے اسمبلی کے اندر کسی عورت پر جوتا اچھالا جاتا ہے، وہ بھی تو عورت تھی، لیکن اس قوم کا کیا رونا رویا جائے۔ چند علماء باقی رہ چکے ہیں جو اس وقت فلسطین کے حق میں بیانات کر رہے ہیں، یا سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں وہ مشتاق احمد خان کھڑے ہوئے فلسطین کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہوئے PSL پر تالیاں بجا رہے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا، اور بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ اپنی پسندیدہ ٹیم کے ہارنے پر یہ نوجوان جو ہیں TV اٹھا کر دیوار میں مار دیتے ہیں یا پھر موبائل اٹھا کر دیوار میں مار دیتے ہیں۔ قوم کی بڑی مجموعی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے اور بڑی حیران کن صورتحال ہے۔ سمجھ سے بالا تر ہے اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے کہ فلسطین کے اندر عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ فلسطین کے بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اس قوم کو کیسے سمجھایا جائے کہ اس وقت بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ اس وقت اسلام جو ہے وہ غریب الغرباء ہے، ان کو کیسے سمجھائیں کہ اس وقت قرآن کا دامن تھام لو، ان کو کن الفاظ کے ساتھ سمجھائیں کہ تم حضور علیہ السلام کے فرمان کو دیکھو، ان کو کس طرح سمجھائیں کہ اسلام جو ہے وہ محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ اس نوجوان نسل طبقے کی، اور میں کہتا ہوں صرف نوجوان نہیں بلکہ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں ان کی عقل بھی خراب ہو چکی ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر تاش کھیلیں گے اور جوا کھیلیں گے اور تالیاں بجائیں گے، لیکن ان کو مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس وقت جو ہے وہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، تاریخ یہ لکھی جا رہی ہے کہ یہ قوم دین کے لیے تو نہ اکٹھی ہوئی، ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو یہ قوم، اس قوم کی آواز نہ اٹھی۔ اس قوم کی آواز اس وقت اٹھتی ہے جب ان کے سیاسی لیڈر پر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس قوم کی آواز اس وقت کیوں نہیں اٹھتی جب کشمیر لٹتا ہے اور کشمیر کو بیچ دیا جاتا ہے؟ اس قوم کی آواز کیوں نہیں اٹھتی جب فلسطین پر جو ہے اسرائیل پوری طرح قابض ہو جاتا ہے؟ یہ اپنے لیڈروں سے کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے تم کو اس لیے منتخب نہیں کیا تھا کہ تم جا کر دوسروں کو جوتا دکھاؤ یا دوسروں پر لوٹے اچھالو یا دوسروں پر جو ہے وار کرو اور جا کر جملے کسو، اور یہ قوم تماشبین بن کر جس طرح شادی کے اوپر آتے ہیں وہ تماشا کرنے والے اور آ کر جو ہے وہ تماشا کرتے ہیں، یا کسی چوک کے اندر، محلے کے چوک کے اندر یا کسی ہوٹل پر ایک باندری والا آ جائے اور وہ بندریا جو ہے وہ نچاتا رہے اور بچے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ سے بالا تر یہ پوری قوم جو ہے وہ تماشائی بن چکی ہے۔ کسی کو کسی کا احساس تک نہیں ہے کہ اس وقت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ وہاں تک ہے، ہم تک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، وما کان ربک نسیا، اور آج جن حالات سے فلسطینی گزر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ہم بھی گزریں، لیکن یہ یاد رکھیے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اگر تمہاری آواز نہیں اٹھی تو قیامت کے دن تم مجرم ہوگے۔ تم میچوں پر بیٹھ کر تالیاں تو بجاتے ہو، PSL دیکھنے کا تمہیں پتہ ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی اسپانسرشپ KFC کے پاس ہے۔ ان کو کیسے سمجھائیں؟ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، جن کی غیرت ختم نبوت ناموس رسالت کے لیے نہیں جاگتی لیکن PSL میچوں کے لیے، اپنے لیڈروں کے لیے جاگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت